اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک فرما بردار بیوی کا ایک سبق آموز واقعہ کہ کس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی بخشش فرمائی۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورے واقعے کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایک عورت کا شوہر سفر پر جانے لگا اور عورت بالائی منزل پر تھی اور نچلی منزل میں باپ تھا۔ باپ بیمار پڑ گیا اور جاتے ہوئے شوہر حکم دے کر گیا کہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا۔ عورت نے پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر مجھے منع کر کے گیا کہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا۔ میرا باپ بیمار ہے، کیا میں اپنے باپ کی عیادت کو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اپنے شوہر کی فرما برداری کر۔ کچھ لمحے گزرے، خبر ملی کہ باپ انتقال کر گیا ہے۔ عورت نے پھر پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ انتقال کر گیا ہے، کیا میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اپنے شوہر کی فرما برداری کر۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا، اے خاتون سن، تو اپنے باپ کی عیادت کو نہیں آئی، تو اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی، تو اپنے باپ کے جنازے میں نہیں آئی، کیوں؟ تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج عورت دیکھے کہ وہ اپنے شوہر کی کتنی فرما بردار ہے۔ جب تک گھر کا خرچہ شوہر پر ہے تب تک فرما برداری ہے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں اور خود کمانے لگیں تب عورتیں شوہر کو سمجھتی کچھ نہیں ہیں۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔